ذوی الاحترام والاحتشام، ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک جلوہ گر ہوا اور دیکھتے دیکھتے ہی ہم سے رخصت بھی ہو گیا۔ مہینے بھر کی اس قلیل عرصے میں تمام مسلمانوں نے انتہائی غیر معمولی دلچسپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ہیں، ہر نیکی میں مسابقت کرتا ہوا دکھائی دیا، مسجدیں نمازیوں سے آباد رہیں، انفاق فی سبیل اللہ پر خوب عمل ہوا، رات کی تاریکیوں میں خوب قیام کیا گیا، مہینے بھر روزے کے رکھ کر خوب اجر بھی کمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سننے کا ماحول بھی خوب رہا، محبت، اتحاد، ایثار، خدمت کے مناظر بھی خوب دکھائی دیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا، جو کبھی بھی مسجد میں نہیں آئے تھے، وہ لوگ صف اول کے نمازی دکھائی دینے لگے، مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا ساری فضائی بدل گئی، اچانک مسجدیں ویران ہو گئیں، قرآن غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا دیے گئے۔ کل تک جو مسجدیں تہجد اور نوافل کا التزام کرتے تھے، آج بے دریغ فرائض اور واجبات سے بھی غفلت برتنے لگے ہیں۔ ایک سوال ہے میرا ان تمام ساتھیوں سے، ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے رمضان کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تو رمضان سے پہلے بھی ہے، اللہ رمضان کے بعد بھی ہے۔ بھئی رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت ہی سامنے آ رہی ہے نا، نیکیاں بھی ہو گئیں، مسجدیں بھی ہو گئیں، عبادات بھی ہو گئیں، نوافل بھی ہو گئی، تلاوت بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا صرف ایک مہینے کے اندر۔ میرا مالک تو اس مہینے میں بھی ہے، اس مہینے میں بھی ہے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی اس مہینے میں بھی ہے، اس مہینے میں بھی ہے۔ یعنی ہم اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اتنا کمزور ہو چکا ہمارا ایمان کہ حالات اور تغیرات کا جو سیل رواں ہمیں بہا لے جائے، دنیا جدھر چلی ہم بھی اسی طرف چل پڑے۔ سامعین ذوی الاحترام، رمضان تو گزر گیا ہے، لیکن اس ماہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہم نے کی ہیں، وہ عبادات ہمیں کچھ پیغام دے کے جا رہی ہیں۔ وہ ٹریننگ سیشن تھا، وہ ہمیں کچھ پیغام دے کے گیا ہے، اور اللہ کے بندے یہ ہے اصل پیغام، یہ بندے کے لیے یہ پیغام ہے کہ صرف اور صرف اس مہینے میں نہیں کرنا، باقی ایام میں بھی کرنا ہے۔ جس طرح ماہ رمضان مبارک میں تم نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہے، وہ زندگی آپ نے اس کے بعد بھی اپنی مینٹین رکھنی ہے۔ انہی پیغامات میں سے پہلا پیغام، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے وافر نعمتیں، صحت، عافیت، ہر چیز عطا فرمائی ہے، پہلا سبق اس مہینے کا اللہ کا شکر ادا کرو۔ باوجود نعمتیں ہونے کے اس کو محدود استعمال کیا جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم کے اندر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ نعمتوں کا بے دریغ استعمال کرنا بھی فضول خرچی میں آتا ہے، ناشکری میں آتا ہے۔ کھانے کی اتنی بڑی پلیٹ بھر لی، اتنی سی کھائی، باقی رمضان المبارک کا پہلا ہمیں جتنی ضرورت ہو اتنی کھاؤ، اور ساتھ شکر اور صبر کا پیمانہ تھام کے رکھو۔ دوسرا جو ہمیں سبق ملا، اشارتاً میں عرض کرتا جاؤں گا تاکہ زیادہ بات کی جا سکے۔ رمضان المبارک گزرتے ہی سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا رمضان المبارک گزر جانے کے بعد ہم اس ماہ مبارک سے کچھ فائدہ اٹھا سکے ہیں یا نہیں اٹھا سکے؟ کیا صحیح معنوں میں ہم نمازی بن گئے ہیں؟ ایک مہینے کی ٹریننگ نے کیا صحیح معنوں میں ہمیں منی ہاتھ سے باز رکھا؟ کیا میری زبان کا استعمال بہتر ہو چکا ہے؟ کیا اب بھی بات بات پر میں جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ کیا روزے کا اصل مقصد اور روح جو اصل تھی وہ میں نے پالی؟ کیا رمضان میں پڑھی جانے والی نماز تراویح سے نماز تہجد کا پابند بن گیا؟ کیا اس ماہ مبارک میں اپنے مالک حقیقی سے اپنی بخشش کروا سکا؟ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، 3 عشرے گزرے، ان 3 عشروں میں سے کسی عشرے میں فیض اٹھا سکا، فائدہ اٹھا سکا؟ یہ انسان نہیں ہے کہ جس کے آگے بندہ تڑپ اٹھے، بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے، پھر بھی اس کے دل میں رحم نہیں آتا۔ یہ خالق ہے، یہ رب رحمان ہے، جس کا پیغام ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ بندہ صرف ایک دفعہ ندامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اتنا کہہ دے یا اللہ میری توبہ، ندامت ہو اخلاص ہو، 2 چیزیں پائی گئیں، صرف اتنا کہہ دیں، کوئی پیٹنے کی ضرورت نہیں، کوئی رونے کی ضرورت نہیں، کوئی ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی اپنے آپ کو کلا بازیاں کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ندامت ہو، اخلاص ہو، 2 جملے کہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جملے کہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈرامہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مکاری نہیں چاہیے، اخلاص چاہیے اور استقامت چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ تو ڈیل کر، میری مانے گا میں تجھے بخشش دے دیتا ہوں، میری مانتا جا میں تیری مانتا چلا جاؤں۔ تو نے کہا یا اللہ گناہوں کی معافی دے دے، میں نے معافی دے دی۔ میں جو تجھے کہتا ہوں تو میری مان لے، پھر جب تو مجھے کہے گا میں تیری مان لوں۔ اقبال نے کہا تھا نماز روزہ حج زکوٰۃ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ جواب شکوہ کے اندر اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم اذاں، اذان تو ہو رہی ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اذان تو اب بھی ہو رہی ہے، اذان دینے والے ختم ہو گئے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کتابیں تو آج جناب ہمارے بزرگوں کے دور سے دھڑا دھڑ گڑا گڑ چھپی جا رہی ہیں۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے، میں نے ایک مختصر سا رسالہ اپنے جو ہمارے ہیں تعلیم بالغاں کے، یہ مختصر سا رسالہ میں نے میرے تعلیم بالغاں کے ساتھی ہیں ان کے نصاب کے طور پر میں نے چھپایا کہ ان ساتھیوں کو نماز کے مفسدات، نماز کے واجبات اور فرائض، شرائط، یہ تمام چیزیں پڑھاؤں گا۔ روزانہ لکھ کے دینا جو ہے وہ زیادہ مشکل تھا، پھر یہ کتاب چھپا لی۔
کئی ساتھیوں نے کہا کہ ہم گھر جا کے پڑھیں گے. لے جاؤ جی. آج صبح ایک ساتھی تشریف لائے. میری یہ عادت ہے کوئی بات بھی لکھنی ہے نا تو با حوالہ لکھنی ہے, بے حوالہ بات نہیں کرنی. عبارت بھی لکھ دینی ہے, ترجمہ بھی کر دینا ہے, کتاب کا نام بھی لکھ دینا ہے. یہاں تک میرا کام ہے کہ آپ کو میں بتا دوں, آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ کتاب ہے, یہ حوالہ ہے, یہ بات ہے. باقی آپ کی اپنی مرضی, آپ عمل کریں نہ کریں. میں عمل کروانے کے لیے نہیں آیا, میں بتانے کے لیے آیا ہوں. عمل کروانے والی وہ ذات ہے, اس کی شان کے لائق, اس کی دو انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے, وہ چاہے ایسے کر دے, وہ چاہے ایسے کر دے, یہ اس کی مرضی. اور رہی بات میں محتسب کون ہوں, میں حساب لینے والا کون ہوں, وہ حساب لینے والا ہے, وہ خود ہی لے لے گا حساب. اس کو پتہ ہے میں نے کیسے حساب لینا. اس بھائی نے آج صبح آ کے کہا ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا تھا, ہم نے پیر کیسے رکھنے ہیں, ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, ہم نے کیا کیا, یہ جو معاملات. عمر اچھی بھلی ان کی عمر, اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ مسئلے پڑھے ہیں. یہ کتاب آج میں نے چھاپی ہے, لیکن یہ باتیں آج کی تو نہیں ہے نا. کتاب اس مہینے چھپی ہے, لیکن قبلہ یہ باتیں تو صدیوں پرانی ہیں. جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی تھی, یہ باتیں تو اس وقت ہی ہیں. یہ بات آج کی نہیں, 14 صدیاں پرانی بات ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے. یہ نسل در نسل کتابوں کے اندر چھپتا آ رہا ہے. وہی بات کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور مسجدیں مرسی یا خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. حضور کی غلامی کا دعویٰ تو ہمیں بڑا ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن نماز قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن ہمیں قرآن قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن جھوٹ چھوڑنا ہمارے لیے قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ملاوٹ کرنا ہمیں قبول نہیں. حضرت ہم تو ڈائریکٹ ہر کام میں اللہ کو چیلنج کرنا ہے. ہر اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے کہا ہم نے بولنا ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھنی, ہم نے کہا نہیں پڑھنی. آقا جی کی سنت مبارکہ نوافل پڑھنا ہے, ہم نے نہیں پڑھنے. تہجد پڑھنا ہے, ہم نے نہیں پڑھنی. رزق حلال کمانا ہے, ہم نے نہیں کمانا. جو لوگ یہ ساتھی کام کر رہے ہیں, اللہ کے حکم پر جھوٹ بھی چھوڑ دیا, غیبت بھی چھوڑ دی, چغلی بھی چھوڑ دی. قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان تاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ, کیا تو یہ چاہتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے مردہ بھائی کا غیبت کرتا ہے, حسد کرتا ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ایحب احدکم, کیا یہ پسند کرتا ہے؟ تو جن لوگوں نے یہ کام نہیں نہ کیے, اللہ کی ذات نے ان لوگوں کو آج بھی سکون میں رکھا ہے. آج بھی وہ لوگ امن میں ہیں. اور جن لوگوں نے یہ نہیں کیا, حضرت لاکھوں اربوں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں. پیسے کا حصول سب کچھ نہیں ہوتا, پیسہ دینے کے بعد اللہ سکون چھین لیتا ہے. ہر وقت بندہ اپنی نیند نہیں سو سکتا, اپنی نیند نہیں اٹھ سکتا, بندہ اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتا. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو بلڈ ہو گیا, آپ نے نمک نہیں کھانا, گھی نہیں کھانا. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو شوگر ہو گیا, آپ نے میٹھا نہیں کھانا. کی زندگی, پیسہ سارا آ گیا. ہوں کولیسٹرول بڑھ گیا جی, ہوں شوگر بڑھ گئی جی, ہوں بلڈ بڑھ گیا جی, ہوں تمہیں دل کی بیماری ہو گئی جی. ہاں جی, وہ نسو جی سویرے نال گڈیاں ہوندیاں نے کروڑاں روپے دیاں, تے سب ہوری نس رہے ہوندے, پیدل نس رہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ایسی تربیت دے کے گیا ہے کہ بلا وہ بندہ خدا ضروری نہیں ہوتا نعمت ہونے کے باوجود کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ. ایک ڈسپلن قائم کرو. 2 وقت کا کھانا کھاؤ اور مناسب کھا, بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا اور نحوستوں سے بھی محفوظ رہے گا. زیادہ کھانا کوئی نعمت نہیں ہے, زیادہ کھانا بیماری ہے. رمضان المبارک کے اندر سارا کچھ لیول پہ آ گیا. کیوں آ گیا؟ کھانے میں ڈسپلن ہے. مخصوص وقت میں کھانا ہے, مخصوص وقت میں افطار کرنا ہے, اس کے درمیان کچھ نہیں. ایک ڈسپلن رکھو.
اچھا جی، یہ چیز ہم نے جیسے ہی چھوڑی آپ دیکھ لیں اب دوبارہ وہی بیماریاں، وہی سارا کچھ. ہمارے اپنے پیمانے ہیں، ہم نے اپنے پیمانے نیکی کے بھی مقرر کر لیے ہیں اور برائی کے بھی. ہماری اصطلاحات اپنی ہو گئی. صحیح مسلم شریف کے اندر 2581 نمبر پر ایک حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تشریف فرما تھے. آقا جی نے پوچھا اتدرون من مفلس، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. یا رسول اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس آدمی، غریب آدمی وہ ہے جس شخص کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، ضروریات زندگی کی اشیاء نہ ہوں. ہمارے نزدیک تو غریب آدمی یہ ہے، مفلس ہم اس کو کہتے ہیں. چلانے کو گاڑی نہیں اس کے پاس، رہنے کو گھر نہیں اس کے پاس، ضروریات زندگی کی اشیاء نہیں ہیں اس کے پاس. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقد قذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطر علیہ ثم طرح فی النار. میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا مفلس وہ نہیں جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، مال دولت نہ ہو، ضروریات زندگی کی اشیاء نہ ہوں، بلکہ مفلس تو وہ ہے جب کل قیامت والے دن وہ میدان محشر میں آئے گا، اتنے زیادہ روزے ہوں گے اس کے پاس، اتنی زیادہ نمازیں ہوں گی اس کے پاس، اتنی زیادہ زکاتیں لے کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ. اللہ اکبر. اس بندے نے کسی کو گالی نہیں دی، اس بندے نے یہ ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن ان کے ساتھ اس بندے نے کسی کو گالی دی ہوگی. یہ نیکیاں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، ساری نیکیاں ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ کسی کو گالی دی ہے اس نے، زبان کا گندا آدمی ہے، گالی نکالتا رہا، چغلی کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، حسد کرتا رہا، کسی پر تہمت لگا دی. مثال کے طور پر کسی مولوی صاحب نے گاڑی لے لی، نہیں میں مثلاً عرض کر رہا، حرام دی کمائی ہونی، مسجد دا چندہ کھادا ہونا ہے، مولوی کو نہ پیسہ کتوں آیا؟ مولوی والا پھکرے لوگ، غریب لوگ یہ گڈی لے لیں، میں نے مسجد دا چندہ کھادا ہونا. مسے بچے دی جڑا ہے نا جی وہ زکوٰۃ خیرات صدقے کھادے ہونے، فطرانے کھادے ہونے، فطرانے اس باری بہت اکٹھے ہو گئے، گڈی آ گئی. بس اس طرح آپ دیکھ لیں، تہمت لگائی. حقیقت کیا ہے کوئی پتہ نہیں. کیا دنیا کے اندر سارے مولوی بیکار ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے، کام نہیں آتا ان کو؟ میں نے ساری زندگی اپنی نوکری کے ساتھ اپنا کاروبار کیا، ساری زندگی ہم نے کام کیا. ہم نہیں گزارا کر سکتے 20,000 روپے کی نوکری میں، ہمارا نہیں ہوتا، ہم کام کرتے ہیں. سب سے بڑی جو یہ ذلت ہے نا جی، چوہدری صاحب کو مہربانی کر دے بھائی جی، کپڑے لینے نے، بچیاں دی عیدی کرنی، مہربانی کر دو نا یار، تو نہیں ہوتا ہم سے، محنت کرتے. دنیا کے اندر سب سے بڑی ذلت یہ ہے کسی کے آگے ایسے کر دینا. قوم نہیں چھوڑتی، چندے کھا گیا، نویاں گڈیاں آ گئی، یہ چندے کھا گیا. حضور فرمایا کل قیامت والے دن وہ تہمت لگائی ہوگی اسے، بڑے حاجی صاحب، بڑے حاجی صاحب. یہ بڑے حاجی صاحب کی بات ہو رہی، جس کے بارے میں آقا جی نے فرمایا بصلاۃ وصیام وزکاۃ، نماز بھی، روزے بھی، حج بھی، انبار، ہر چیز، لیکن ساتھ چغلی بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، مال بھی کھاتا. کسی غریب کا مال ہڑپ کر گیا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا ہوگا. اب ہر ایک وہ بندہ وہاں پہ موجود ہوگا. صحیح مسلم شریف میں 2581 نمبر پر یہ روایت، اس کو پورا پڑھیے گا، مزہ آئے گا.
جس پر جھوٹ باندھا گیا وہ بھی آ جائے گا، تہمت لگائی گئی وہ بھی آ جائے گا، جس کا حق کھایا وہ بھی آ جائے گا، جس کا خون بہایا وہ بھی آ جائے گا، کسی کو مارا ہوگا وہ بھی آ جائے گا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، وہ ساری لائن لگا کے کھڑے ہوں۔ اس دن پیسہ تو چلنا نہیں، اس دن ترلا تو چلنا نہیں، وہ چالی یار جاڑ دیں ہوں تو میرے کو منگے گا، تیری ہے اوقات؟ نہیں جناب، اس دن یہ نہیں ہونا۔ اس دن جج کسی کی نہیں سنے گا، اس دن کوئی مزدہ، کوئی ٹرک، کوئی جناب ٹوپی، کوئی گڈی، کوئی کار نہیں چلنی، کوئی پلاٹ نہیں چلنا، اس دن عدل ہوگا۔ ہاں جی، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں مر گئے منہ۔ یا اللہ، وہاں پہ ہم کمزور تھے، یہ طاقتور تھا، اس نے ہر وہ کام کیا جو ہمیں تکلیف دینے والے تھا۔ مالک آج ہمیں انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائے گا حاجی صاحب چلو شروع کرو، یہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں ذرا ان کو ہلکا کرو، جس کو گالی دی ہوگی اس کو دینی پڑیں گی نیکیاں، جس کا حق کھایا ہوگا اس کو دینی پڑیں گی، جس پر تہمت لگائی۔ حضرت مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، غیبت کرنے، چغلی کرنے سے کون سا ایسا مزہ ملتا ہے؟ بندہ اپنے ہاتھ سے اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے۔ اس نیکی سے بہتر ہے تو برائی نہ کر، نیکی کی تجھ سے نہیں ڈیمانڈ کرتے، تو برائی سے رک جا، ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی تو فتنہ بھی پیدا کر رہا ہے۔ وہ سارے آئیں گے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب لوگ اس سے نیکیاں لیتے چلے جائیں گے، نیکیاں لیتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ اس نے گناہ کیا ہوگا، یہ اتنے زیادہ کام ہوں گے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یا اللہ، اس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، آدھے بندوں کو مولا مل گیا ہے، نیکیوں کی صورت میں اجر مل گیا ہے، لیکن یا اللہ ابھی ہم آدھے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ لاؤ جی کتنا قصور کیا، یا اللہ ایک دفعہ گالی دی، چلو جی ایک گناہ اس کے اوپر ڈالو، یہ کیا، اتنی زیادتی کی، لاؤ جی 50 گناہ لاؤ اس کو دے دو، 100 گناہ لاؤ اس کو دے دو۔ اب وہ بندہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ رہا تھا، وہ بندہ اب گناہوں کے پہاڑ اٹھا کے سیدھا جہنم میں جا رہا ہے۔ وہ مجھے یہ بتائیں کہ بلا کون سی ایسی مصیبت پڑ گئی ہے؟ آج اگر میں کہوں نا جی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی اتنی بڑی گڈیاں ہیں، کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے اس کو تیلی لگا رہا ہے، کوئی ساتھی کہے گا یہ بندہ سیانا ہے؟ مت ماری گئی، دیکھو یار پیسے کو آگ لگا رہا ہے، مطلب پیسے کو ایسے آگ لگاتے ہیں۔ میرے محبوب یہ سمجھا رہے ہیں نیکیوں کو بھی آگ نہیں لگانی، نیکیاں تو کر لینی ہے لیکن نیکیوں کو آگ نہیں لگانی۔ حضرت مجھے یہ بتائیں، اگر کسی نے کوئی گاڑی لے لی، کسی نے گھر لے لیا، آپ کی تہمت لگانے سے اسے چھن جائے گا؟ اگر تو چھن جائے گا تو لگائیے تہمت، خوب لگائیے، غریب کر دیجیے اس کو، سڑک پہ لے آئیے۔ بڑے بڑے دنیا اٹھی جنہوں نے تانے دیے، سڑکاں تے رول کے مرے گا، کتے دی زندگی جیے گا، وہ اندر پلے ککھ نہیں رہنا۔ ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں، میرے رب دی مرضی تے اسی سڑکاں تے بھی رول لیں گے، اسی فٹ پاتھا تے بھی رہ لیں گے، اگر میرے رب دی منشا نہیں نا بابو جو مرضی کے اندر ہے۔ ساری کائنات مل کر قبلہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، ساری دنیا، سارا میڈیا، سارا سوشل میڈیا، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آ جائے، اگر میرے رب نے مجھے ذلیل نہیں کرنا نا تو وہی سبب جو ذلت کے لیے لے کے آ رہے تھے اللہ میرے لیے عزت کا سبب بنا دے گا۔ اور اگر میرے رب نے ذلیل کرنا ہے نا حضرت، کوئی پیسہ کام نہیں آنا، کوئی اقتدار کام نہیں آنا، کوئی سیکورٹی کام نہیں آنی، کوئی گارڈ کام نہیں آنے، کوئی یاری کام نہیں آنی، کوئی آپ کے ساتھ رشتہ داری کام نہیں آنی، سارے آدھے جج بھی آ رہے ہیں، وکیل بھی آ رہے ہیں، پیسے بھی انہاں دے کول نے، اختیار بھی انہاں دے کول نے، تے جیلیں سڑدے نہیں پے۔ میرا رب ہے جی، وہ اوپر نیچے نہیں دیکھتا، بس اس کی جو منشا ہے اس نے فیصلہ کر دینا۔ چلو بھائی میں نے اس کو ہاں جی
پھر اگلا پیغام اس ماہ مبارک کا یہ ہے کہ او بابا نیکی کر لی، اس کو سنبھال کے رکھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف کے اندر وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو میں اسے ضرور ان کے حق میں لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ نیکی کرنا بڑا آسان ہے، نماز پڑھ لی ٹھیک ہے پڑھ لی، تلاوت کر لی، روزہ رکھ لیا، اب اس کو بچاؤ بابو، نہیں بچاؤ گے تو پھر نقصان ہوگا۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی بچانا، یہ رمضان مبارک کے اندر کتنے ساتھی غیبت سے رک گئے، چغلی سے رک گئے، اور یار میرا روزہ یار نہ کر۔ میرے کلاس فیلو ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر کے فزکس میں، وہ ادھر چلے گئے، وہاں پہ اب یونیورسٹی میں لیکچرار، پہلے یہاں پہ رہے، وہاں چلے گئے۔ میں نے ایک بات کی ان کو، ہمارے ساتھی تھے، اس کی میں نے بات کی تو ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے یار تیری مہربانی گل نہ کری یار، روزے دے وچ ہسنا نہیں چاہیے، روزے زیادہ ہساں گا تو جو ہے نا کام خراب ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے سے بھی جو ہے نا پرہیز کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، میرے سے نہ پوچھو، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گا، مجھ سے نہ بات کرو، میں اس کی بات نہیں کھول پاؤں گا۔ روزے نے اتنا زبردست محتاط کر دیا، وہ جھوٹ نہیں بولنا، لغو نہیں ہنسنا، کوئی غیبت نہیں کرنی، کوئی چغلی نہیں کرنی۔ یہ سارے عمل ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ رمضان میں بھی وہی اللہ ہے، رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے۔ اگر تو آپ نے ماہ رمضان کی عبادت کی ہے تو پھر الگ بات ہے، آپ نے روزے کی عبادت کی ہے تو الگ بات۔ اگر اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سارے اعمال کیے ہیں، اگر آپ نے کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے تہمت نہیں لگانی، میں نے یہ سارے اعمال کرنے، اگر اللہ کے لیے کیے ہیں تو مبارک ہو۔ اب وہ عمل تو ہو گئے، اب ان کو بچا لو۔ اور اگر صرف اس مہینے کے لیے کیے ہیں تو بابا مہینہ گزر چکا ہے۔ میرا رب ایسا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، وہ قائم بھی ہے، وہ اس وقت بھی ہے، وہ آج بھی ہے، وہ آگے بھی وہی رہے گا۔ پر یہ نہیں کہ آپ نے رمضان میں نماز پڑھی تو آپ کو نیکی ملے گی، اور اب نماز پڑھی تو اللہ چھین لے گا نیکی، اللہ بھائی واپس کر دو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ الگ بات ہے، وہاں پہ ثواب اللہ بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک ضرور رخصت ہوا ہے، لیکن فیضان الہی رخصت نہیں ہوا۔ ہاں، اللہ کا فیضان اسی طرح ہے، پہلے ذرا اس کی رحمت وسیع ہو گئی تھی کہ مغرب کے بعد ہی رحمت الہی کا نزول شروع ہو رہا ہے، فجر تک چل رہا ہے، اب ذرا کام تہجد پہ چلا گیا ہے۔ ہاں جی، میاں صاحب کہتے ہیں رات پویتا بے دردانو نیندر پیاری آوے، اور درد مندانو یا سدندی ستیاں آن جگاوے۔ ہاں جی، رات پویتے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت رحمت کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا، مغرب کے بعد رحمتیں شروع ہو چکی ہیں، ہر عام خاص سارے مستفید ہو جاؤ، لیکن اب بابا ذرا تھوڑا سا پروگرام ٹائٹ کر دیا گیا ہے، اب ذرا محدود وقت کے لیے کر دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، نہ نہ نہ، فیضان الہی جاری اب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پیغام اس کا ثابت قدمی۔ او بابا صرف وہاں تک بات کو محدود نہیں رکھنا۔ سورۃ حامیم سجدہ ہے، ہم نے پچھلے دنوں میں یہ سورہ مکمل کی ہے۔ میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، آج پھر میں یہ پیغام، ہم نے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر 24 سپارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ مکمل کر لیے۔ 25واں سپارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، صادق صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے دیگر ساتھی سلیم صاحب ہیں، دوسرے سلیم صاحب ہیں، یہ سارے ہمارے ساتھی صبح جو حضرات ریٹائر ہو چکے ہیں، زندگی کے پہلے حصے میں ان لوگوں کو قرآن سمجھنا، یاد کرنا نصیب نہیں ہوا، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے
اب قرآن پاک شروع کیا، تیسرا سال ہے ہمیں، 25ویں سپارے تک ترجمہ اور تفسیر ہم مکمل الحمدللہ 25واں شروع ہو گیا، 24 مکمل کر چکے ہیں۔ اسی دوران ہم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، اور اس آیہ مبارکہ پر میں نے ان کو عرض کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے تم خوف نہ کرو، نہ رنجیدہ ہو، اور جنت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ساتھی، میں برملا یہاں پہ سینہ ٹھوک کے بات کر رہا ہوں، میری بات صرف اس علاقے تک یا اس مسجد تک محدود نہیں رہے گی، بڑی بڑی دور تک یہ بات جائے گی۔ ان سے کہیں اللہ کی قسم اٹھوا کہ میں نے ان 3 سالوں کے اندر ان سے 1 روپیہ فیس کی مد میں چارج کیا ہے؟ جس دن میں کروں خدا کی لعنت مجھ پر ہو کہ قرآن پڑھانے کا، تفسیر پڑھانے کا، میری طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، بعض مرتبہ نہیں طبیعت ساتھ دیتی پھر بھی بیٹھے ہیں جناب، ایک دن ان سے 1 روپیہ چارج نہیں کیا کہ جناب اب تو 3 سال ہو گئے، اب تو فیس دے دو یار۔ اللہ اس دن موت دے جس دن قرآن پڑھانے کے پیسے ہم لیں، نہیں غیرت برداشت کرتی، نہیں کرتی۔ آپ سب سے میں نے علل اعلان کہا آؤ یار اتنا تو کر لو، کلاس میں آ کے بیٹھ جاؤ، قرآن سن لو۔ آپ مجھ سے اسٹام لکھوانا چاہتے ہیں آپ لے لیں، آپ سے ہم کوئی چندہ نہیں لیں گے، یہ نہیں کہ صرف فیس نہیں لی تو چلو چندے دی مدد لیاؤ یار مسجد میں چندہ دو، نہ نہ، مسجد کی مد میں بھی ان سے 1 روپیہ نہیں لیا، فیس کی مد، یہ نہیں کہ کان ایسے نہیں پکڑا تو ایسے گھما کے پکڑ لیا، نہیں، نہ انج پھڑیا تو نہیں انج پھڑیا، ہاں فیس لوں گا اپنے رب سے لوں گا، سرکار سے لوں گا، آپ کا پیغام تھا، آپ کا حکم تھا، کیا ہے، فری میں نہیں کروں گا۔ اب دو مجھے کیا دے، جو تیرا دل کرتا ہے دے دے، وہ سکون دے، وہ امن دے، وہ صحت دے، وہ تابعدار اولاد دے، وہ نیک بیوی دے، وہ جنت دے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام ہے کام کرنا، ہم نے کام کیا، اور آج بھی یہی پیغام ہے۔ ان لوگوں کو نماز جنازہ باقاعدہ پریکٹیکل سکھایا، ایسے پڑھاتے ہیں، باہر سے مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں، سیکھو ہم سے، پوچھو ہم سے اور خود پڑھاؤ۔ اب انشاءاللہ تعالی العزیز رمضان کے بعد کہا گیا، رمضان کے دن، رمضان شریف سے پہلے ان کی نماز کی ٹریننگ چل رہی تھی، سبق کے بعد صورتیں ان کو پڑھائی ہیں کہ نماز کے اندر صرف آپ اپنی جناب نماز لے کے نہیں چل رہے، آپ پیچھے کھڑے سب کی نمازوں کے ذمہ دار ہیں، کم از کم آپ کا قرآن ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ کو سر تو آ گئے، تلفظ کدھر گئے؟ اب صورت 2 طریقے سے لکھی جاتی ہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی صورت، ایک کا مطلب ہوتا ہے یہ صورت ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی ادائیگی کیسے، قلب ہے، ایک شکلیں ایک جیسی ہیں، ادائیگی کیسے ہے، عین ہے، حمزہ ہے، قوف ہے، کیف ہے، ثا ہے، سا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو ٹریننگ کروائی۔ اب انشاءاللہ رمضان شریف گزر گیا، ادھر زیادہ پریشر تھا، اب انشاءاللہ نماز کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی، یہاں پر امام بھی بنائیں گے، امام صاحب نہیں ہیں تو اب منہ نہیں دیکھتے رہنا، ہن کہڑاوے تو نماز پڑھاوے، چلو بھائی آگے آ جاؤ نماز پڑھاؤ، شاباش، نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان کا بچہ ہے، چلو آ جاؤ پڑھائیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت ہم کرائیں گے فی سبیل اللہ، کوئی ہم مسجد کے لیے آپ سے چندہ نہیں لیں گے، کوئی ہم آپ سے اپنے لیے فطرانہ نہیں لیں گے، کوئی آپ سے فیس نہیں لیں گے، کوئی کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں، بلکہ ہم یہ ساتھیاں بیٹھیں، ان کو قرآن پاک بھی میں نے لا کے دیے، یہ قرآن پکڑو، چلو یہ پکڑو اور پڑھو، آؤ صحیح، ہر چیز ملے گی، سپارہ بھی ملے گا، بچے پڑھنے آتے ہیں سپارے بھی ہم دیتے ہیں اور تعلیم بھی ہم دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نیکی کرنا آسان ہے، نیکی بچانا مشکل ہے، نیکی کر لو پھر اس کو بچانا ہے۔ تو رمضان کا پیغام یہ ہے، قالوا ربنا اللہ کہنا بڑا سوکھا ہے، اللہ دی مننا بڑا مشکل ہے، یہی بس پھٹا یہاں پہ پڑ جاتا ہے، اللہ تو بڑا کرا۔ بھائی ہر ایک بندہ کام کرنے سے پہلے یہی کہتا ہے یا اللہ خیر کریں، یا اللہ مدد کریں،
نیک آدمی نیک کام سے پہلے یہ کہے گا، ڈاکو چور چوری سے پہلے کرے گا. ہر ایک نے یہی کہنا ہے یا اللہ خیر کریں، چوری کرن چلنا ہوں صحیح چوری ہو جائے، ڈاکہ پاڑ چلنا ہو جائے. ہر کوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہر کوئی کہتا اللہ اللہ. نہیں بھائی، ثم استقاموا، استقامت تتنزل علیہم الملائکہ. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورہ آل عمران 102 نمبر آیا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کی ہی حالت پہ دنیا سے جانا. ٹھیک ہے نا جی. مسلمانوں والا نام رکھ لینے سے بابو بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے، مسلمانوں کا اپنا تمدن ہے، مسلمانوں کا اپنا معاشرہ ہے، مسلمانوں کی باقاعدہ پوری جو ہے جی وہ حیات زندگی کا اصول ہے جو قرآن اور حدیث کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہم مسلمان ہیں. ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہم مسلمان ہیں، نہیں چلیں گے تو جناب رہنے دو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. سورہ جن کی 16 نمبر آیت مبارکہ. اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت فراوانی پلاتے. آپ کے ملک کے اندر آپ کا اپنا سونا ہے، تانبا ہے، معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، گیس ہے، پیٹرول ہے، ہر چیز ہے نا آپ کے ملک میں. گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، ہر معدنیات ہیں تمہارے پاس. نکال کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ. تمہارا ہے نا، زمین بھی تمہاری، معدنیات بھی تمہاری، استعمال کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکو گے. باہر سے دنیا آئے گی، یہاں سے معدنیات کو اٹھائے گی، یہاں سے چیزوں کو اٹھائے گی، باہر لے جائے گی. ہمارے ملک کے اندر مہنگائی ہو گئی، سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوئے مہنگائی کا حل کیسے کریں. پتہ لگا جی نا آپ کے ملک سے ڈالر باہر جا رہے. سارے سیانے کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا چلو پھڑو جی انہوں ڈالر جڑے لے کے جا رہے ہیں پھڑو انہوں. مہنگائی کنٹرول ہو گئی. پھر انہوں نے نئے طریقے نکال لیے. او بابو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک سائڈ سے پریشانی اٹھانی پڑے. آپ کو کہاں سے اللہ پریشان کرے گا ہم تصور بھی نہیں کر. اولاد گندی نکل آئے، بیوی نافرمان نکل آئے، کر لو کیا کر لو گے. اس لیے فرمایا خدا کے بندے وَأَن اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، سیدھے راستے پہ چلو. مان غدق لاس کہنا مان غدق، تو یقیناً تمہیں اللہ بہت زیادہ فراوانی دے گا. جس دن ہم اللہ کے وفادار ہو گئے اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فراوانیاں پیدا کر دے گا. یہ میرا بیان نہیں، یہ اللہ کا بیان ہے. سیدھے راستے پہ چلو، فراوانیاں مل جائیں گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. سورہ ابراہیم کی 27 نمبر آیت مبارکہ ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ سے ڈریں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا. ہم نہیں چلیں گے، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں باب اسی طرح. اب بھی تو آپ لوگ بڑے وقار کے ساتھ کپڑے بھی پہن کے بیٹھے ہیں، کھا کے بھی بیٹھے ہیں اور سارے اپنے معاملات ادا کر رہے ہیں. اگر ہم نے اللہ سے یاری نہ لگائی تو پھر یہ یاد رکھیے گا روٹی کھانا بھی مشکل ہو جائے گا. باقی انعامات یا باقی نعمتوں سے فیض یاب ہونا تو الگ رہے گا، روٹی مشکل ہو جائے گی. مجھے یاد ہے میں نے جو اپنی ہوش میں سب سے پہلے روٹی لی تھی وہ 4 آنے کی لی تھی، 25 پیسے کی، جو مجھے یاد ہے. اور آج وہی 25 پیسے کی روٹی ہمارے ملک کے اندر کہتے ہیں جی مہنگائی رک نہیں سکتی. نہیں ایسا نہیں، ہم نے 11 سال مہنگائی کو رکتے ہوئے دیکھا ہے. 25 پیسے چینی مہنگی ہوئی تھی، احتجاج ہو گیا تھا. جن کو یاد ہے وہ سمجھدار ہیں، سمجھ لیں. 25 پیسے تک مہنگائی نہیں بڑھی 11 سال کے اندر. اور اب 11 دنوں کے بعد پتہ نہیں ہوتا پیٹرول کہاں جانا ہے، بجلی کہاں جانی ہے اور گیس نے کہاں جانا ہے. بندہ رات کو سویا ہوتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے 11 روپے مہنگا ہو گیا جی پیٹرول. یا اللہ میں نے تو رات کو اتنے پیسے رکھے تھے، اب اور لاؤ جی. شاباش. رمضان المبارک یہ سبق دے کے جا رہا ہے. ماہ رمضان المبارک تھا، نعمتوں کی فراوانی تھی، کھانے کے اندر ڈسپلن تھا،
عبادات تھیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی کر دی، غریبوں کی بھی جیبیں بھر گئیں، مسکینوں کی بھی جیبیں بھر گئیں، سب بھوکوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ کیوں؟ امیروں نے کھانے کو محدود کر دیا، وقت پہ کر دیا، صحتیں ٹھیک ہو گئیں، ہر چیز لیول پہ آ گئی، صبح کھاؤ شام کو کھاؤ، انسان زندہ رہے گا، ضروری نہیں 5 6 مرتبہ کھانا ہی ہے، اور پھر کھانے کے بعد بیمار ہو کے پھر وہی پیسہ جو کمایا تھا اپنے گھر والوں کے لیے آرام کے لیے وہ پھر بیماری کو دور کرنے میں لگا دیا جائے۔ اچھا جی، پھر آخری پیغام یہ ہے، جو روزے رہ گئے ان کی قضا بھی کرنی، جو روزے رہ گئے ان کی قضا کرنی، بیمار تھا کسی وجہ سے تھا، یہ سارے معاملات آپ نے سنبھالنے ہیں۔ یہ ہے جی عید کے اپنا رمضان مبارک کے بعد ہم کیا کریں، یہ کریں جو ہم نے سارا پیغام دیا ہے۔ ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی، ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہم نے رمضان کے احکام پر عمل نہیں کیا، ہم نے اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے۔ ہمارا خدا رمضان نہیں تھا، اللہ ہمارا خدا ہے، ہم نے اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ وہ چاہے رمضان کے اندر حکم دے تو ہم رمضان میں عبادات کریں گے، اور رمضان کے بعد حکم دے ہم رمضان کے بعد بھی، فیضان الہی وہیں پر ہے۔ رمضان شریف چلا گیا ہے، اللہ کا فیضان نہیں کیا، اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں وہ اسی طرح برقرار ہیں، قائم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔